عزم انسان ہے کہ بن جائے فرشتہ لیکن عزم انسان ہے کہ بن جائے فرشتہ لیکن ہر فرشتے کو یہ حسرت ہے کہ انسان ہوتا۔ بلا شبہ ایسی ہی شخصیت بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی۔ آپ کا جدی تعلق پانیلی گاؤں سے تھا۔ آپ کے دادا پونجا کے 3 بیٹے والجی ناتھ اور جینا بھائی اور ایک بیٹی من بانی تھیں۔ آپ کے والد جینا بھائی کی شادی مٹھی بائی سے 1874 میں ہوئی۔ بروز اتوار 25 دسمبر 1876 کو محمد علی جینا بھائی کی ولادت کراچی کے علاقے کھارادر میں ہوئی۔ محمد علی کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ آپ کے والد نے 4 جولائی 1887 کو سندھ مدرسۃ الاسلام میں 4تھی جماعت میں آپ کو شریک کروایا۔ محمد علی کو بچپن سے ہی نت نئے تجربے حاصل کرنے کا شوق تھا، اس لیے صرف 10 برس کی عمر میں آپ نے شہ سواری سیکھ لی۔ 1892 میں امی بائی سے آپ کی شادی ہوئی۔ 1893 میں آپ کے والد نے آپ کو لندن بھیج دیا۔ 25 جون کو لنکنز ان میں آپ کا داخلہ ہو گیا۔ محمد علی جینا بھائی نے انگلستان میں رہنے کے دوران اپنے نام کے خاندانی جز جینا کو بدل کر جناح کر دیا اور بعد میں وہ اسی نام سے معروف ہوئے۔ جب وہ انگلستان پہنچے تو وہاں پارلیمنٹ کے انتخابات ہو رہے تھے۔ انہوں نے ہندوستانی لیڈر دادا بھائی نوروجی کا پوری جانفشانی کے ساتھ دیا، جس کے سبب وہاں کا نسلی امتیاز تھا اور یہیں سے انہیں سیاسی بصیرت اور جدوجہد آزادی سے آشنائی حاصل ہوئی۔ لندن پہنچنے کے کچھ عرصے بعد آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 18 برس تھی۔ اس کٹھن دور میں بڑی محنت لگن سے 28 اپریل 1896 کو انہوں نے بیرسٹر اینڈ لا کا امتحان پاس کیا اور سب سے کم عمر ہندوستانی بیرسٹر کہلائے۔ 24 اگست 1896 کو بمبئی ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ کی حیثیت سے اپنا نام رجسٹر کروایا۔ قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل کے چیمبر میں آپ کو مقالہ پڑھنے کے لیے مدعو کیا گیا۔ اس سے بیشتر یہ اعزاز کسی ہندوستانی کو نہیں دیا گیا۔ 1900 میں پریسیڈنسی مجسٹریٹ کی مستقل اسامی پر بمبئی میں آپ فائز ہوئے۔ 17 اپریل 1902 کو آپ کے والد رحلت فرما گئے۔ 1903 میں ممبئی میونسپل کارپوریشن کے قانونی مشیر مقرر ہوئے۔ 1905 میں انڈین نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے آپ نے عملی سیاست کا آغاز کیا اور دادا بھائی نوروجی کے پرائیویٹ سیکریٹری مقرر ہوئے۔ اسی سال کانگریس کے رکن کی حیثیت سے گوکھلے کے ساتھ انگلینڈ کے اس وفد کے جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستانی حکومت اس کے مقامی باشندوں کے سپرد کی جائے۔ 1906 میں آپ نے پہلی سیاسی تقریر سیلف گورنمنٹ کے موضوع پر کی اور اس سال آپ بمبئی ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ 1909 میں آپ کو بمبئی کے مسلمانوں کی طرف سے مجلس قانون ساز کا نمائندہ بنا کر بھیجا گیا۔ 1909 ہی میں آپ سپریم امپیریل کونسل کے انتخابات میں بلا مقابلہ منتخب ہوئے اور اس کے بعد پورے 38 سال تک بمبئی کے مسلم انہیں مجلس قانون ساز میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے رہے۔ جنوری 1910 میں بمبئی صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ ستمبر 1913 میں محمد علی جناح مولانا محمد علی جوہر اور سید وزیر حسن کی دعوت پر مسلم لیگ کے رکن بنے۔ اسی سال آپ انڈین نیوز پیپر کمپنی کے مجلس ناظمہ کے چیئرمین مقرر ہوئے اور اسی سال تبدیلی آب و ہوا کی غرض سے لندن روانہ ہوئے اور وہاں انڈین سینٹرل ایسوسی ایشن قائم کی۔ قائد اعظم بھی علامہ اقبال کی طرح ہندو مسلم اتحاد کے داعی تھے اور اس کے لیے حتی الامکان کوشش بھی کرتے رہے، کیونکہ یہ عظیم رہنما یہ سمجھتے تھے کہ اسی اتحاد کی بدولت انگریز ملک چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے مسلم لیگ اور کانگریس میں باہمی تعلق کے لیے 1915 میں مشترکہ ورکنگ کمیٹی قائم کی۔ چنانچہ آپ کی ان کوششوں کے نتیجے میں مشہور لکھنؤ پیکٹ ہوا اور دونوں پارٹیوں نے اس پیکٹ کی توثیق کی جو ہندوستانیوں کے اتحاد یعنی ہندوؤں، مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کی باہمی تعلقات کی بنیاد ہو۔ مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، جہاں تک متحدہ ہندوستان کے آئندہ سیاسی مقاصد کا تعلق ہے، آل انڈیا مسلم لیگ انڈین نیشنل کانگریس کا ساتھ دے گی اور مجموعی طور پر وطن دوستی کے جذبے کے ساتھ ہندوستان کی ترقی کے لیے جو کوششیں کی جائیں گی، لیگ ان میں کانگریس کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے۔ 1917 میں آپ دوسری بار بمبئی سے مسلمانوں کی سیٹ پر مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے۔ 19 اپریل 1918 کو رتن بائی سے آپ نے نکاح کیا۔ 1918 میں ہی باشندگان بمبئی نے بمبئی ٹاؤن ہال کا نام جناح میموریل ہال جناح ہال رکھا، جس کا افتتاح مسز سروجنی نائیڈو نے کیا۔ میثاق لکھنؤ یا لکھنؤ پیکٹ 1919 میں مونیگو جیمفورڈ اصلاحات کی بنیاد بنا، جس میں پہلی بار مسلمانوں کے حق قدراتیت کو تسلیم کیا گیا۔
مجلس قانون ساز میں مسلم لیگ کو نمائندگی ملی۔ مرکز اور صوبوں میں بھی مسلمانوں نے اپنے آپ کو منوا لیا۔ ان کی سب سے بڑی فتح مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت سے منوانا تھا۔ محمد علی جناح بہادر لیڈر، حوصلہ مند اور بلا تفریق سب کی مدد کرنے والے انسان تھے، جس کی واضح مثال جب مسز اینی بینسٹ نے ہندوستان کے حقوق دلوانے کے لیے ہوم رول لیگ قائم کی اور اس کی سرگرمیوں کی وجہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا تو آپ نے ان کی پارٹی کی قیادت سنبھال لی، جس کی بنا پر آپ کے اور حکومت کے درمیان اختلافات ہو گئے۔ 15 اگست 1919 کو قائد اعظم کی صاحبزادی دینا کی ولادت ہوئی۔ 1919 میں جب سیاسی سرگرمیاں روکنے کے لیے رولٹ ایکٹ کی قرارداد اسمبلی میں پیش ہوئی تو محمد علی جناح نے اس کی شدید مخالفت کی اور بطور احتجاج امپیریل کونسل سے استعفیٰ دے دیا۔ وہ سیاست میں کسی قسم کے تشدد کے قائل نہیں تھے۔ اس سے کم علم اور تعصب پسند لوگوں کے ذہنوں میں فرقہ واریت اور انتشار پھیل سکتا تھا، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح اس قسم کے سیاست کے سخت مخالف تھے۔ اس سے لاقانونیت اور لوگوں میں غم و غصہ بھڑک سکتا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح ہندوستان کی آزادی کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا، اور ان کے یہ خدشات آگے چل کر درست بھی ثابت ہوئے، جس کی وجہ 1920 میں محمد علی جناح نے کانگریس سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ 17 اپریل 1922 لیجسلیٹو اسمبلی بمبئی کے مسلم حلقے سے بطور آزاد امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے اور 13 جنوری 1924 کو 3 دوسرے افراد کے ساتھ قائد اعظم لیجسلیٹو اسمبلی کے چیئرمین کے پینل میں تقرر ہوا۔ 20 فروری 1925 کو رتن بائی ممبئی میں انتقال فرما گئیں۔ 1925 سے محترمہ فاطمہ جناح آپ کے ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوتی اور تادم مزید وہ آپ کی قوت بازو بنی رہیں۔ 1926 میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے جائز مطالبات بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ باتیں جو لکھنؤ پیکٹ میں ہندو تسلیم کر چکے تھے ان پر بھی اختلافات پیدا ہونے لگے۔ نومبر 1926 میں ممبئی کے مسلم حلقے کی طرف سے آپ امپیریل لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ 1927 میں مسلمانوں کے دہلی اجلاس کی قائد اعظم نے صدارت کی۔ اس اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی گئی کہ کن شرائط پر دوسری تنظیموں سے سمجھوتہ ممکن ہو سکے گا۔ 30 مئی کو دہلی کانفرنس کو دونوں جماعتوں نے منظور کر لیا۔ 28 نومبر 1927 کو ایک کمیشن کا سر جان سائمن کی سربراہی میں تقرر ہوا، جو کہ گورنمنٹ کی رجحت پسندانہ چال تھی، اور بالآخر مارچ 1928 کو یہ کمیشن نامراد لوٹ گیا۔ 1928 میں نہرو رپورٹ کی پہلے تو مشروط حمایت کی، پھر کھلی مخالفت کی۔ 1929 میں مسلم لیگ کے اجلاس میں نہرو رپورٹ کے جواب میں دہلی میں 14 نکات کی شرائط پیش کی گئیں، جو ایک ایک کر کے رد کر دی گئیں، جس سے محمد علی جناح کو یہ احساس ہو گیا کہ ان کا ہندو مسلم اتحاد کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ 1930 میں کانگریس کی طرف سے سول نافرمانی جیسی تحریکوں کی محمد علی جناح نے شدید مخالفت کی۔ اس کے بعد ان حالات کی وجہ سے سیاست سے وقتی طور پر علیحدگی اختیار کر کے انگلستان میں سکونت اختیار کر لی۔ 13 نومبر 1930 کو برطانوی ہند کے 57 لیڈروں کو بشمول قائد اعظم 16 مسلمان رہنماؤں کو مدعو کیا گیا تو آپ نے توقع ظاہر کی کہ تمام متعلقہ فریق ہمارے مقصد میں حد الوسع باہمی اعتماد، دانشمندی اور تدبر کے ساتھ شریک ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، مجھے خوشی ہے کہ ہم یہاں ہندوستان کی نئی ڈومین کی تخلیق کے شاہد کے طور پر موجود ہیں۔ جب تک آپ مملکت کے لیے اقلیتوں کا تعاون اور وفاداری حاصل نہیں کریں گے، آپ کا مرتب کردہ کوئی دستور کامیاب نہ ہوگا۔ مسلمان اپنے لیے تحفظات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کانفرنس میں 9 کمیٹیاں مقرر کی گئیں اور آپ ان تمام کے ممبر تھے۔ 19 جنوری کو یہ پہلی گول میز کانفرنس اختتام پذیر ہوئی۔ ستمبر 1931 میں دوسری گول میز کانفرنس میں آپ نے شرکت کی، جو 13 نومبر تک جاری رہی۔ اس کے خاتمے کے ساتھ ہی گول میز کانفرنس کی ناکامی کو محسوس کر لیا گیا۔ 11 اکتوبر 1934 کو بمبئی کے شہری علاقے سے مرکزی اسمبلی کے انتخابات میں آپ نے بلا مقابلہ نامزدگی حاصل کی۔ 1935 کے انتخابات میں جب نہرو یہ پروپیگنڈے پھیلا رہے تھے کہ ہندوستان میں صرف 2 قوتیں ہیں، ایک انگریز اور دوسری ہندو، قائد اعظم نے شدید مخالفت کرتے ہوئے صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ تیسری قوت مسلمان ہے، جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 1936 میں مسلم لیگ کی تنظیم نو کی گئی اور آپ مستقل صدر ہوئے۔ 1937 میں 1935 ایکٹ کے تحت انتخابات ہوئے۔ آپ نے ملک گیر دورے کیا اور ہر جگہ یہ فرمایا کہ اگر مسلمان جداگانہ حیثیت چاہتے ہیں تو ان کو ایک پلیٹ فارم پر منظم ہونا پڑے گا۔
चुनाचे इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग को खासी बड़ी कामयाबी हासिल हुई, मगर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से ताउन नहीं किया और ये कहा कि अगर मुसलमान मेंबर हुकूमत में शरीक होना चाहते हैं तो उनको मुस्लिम लीग छोड़कर कांग्रेस का मेंबर बनना पड़ेगा। बहरहाल जहां कांग्रेस की अक्सरियती हुकूमत कायम की, वहां मुसलमानों के कौमी और मिली मफादात को नज़रअंदाज किया गया और कई जगह मुसलमान मुख्तलिफ़ किस्म के इम्तियाज़ात का शिकार हुए। CP, UP, बम्बई, मद्रास में बतौर ख़ास ऐसी नागवार बातें हुई। आप हमेशा इस बात पर जोर देते कि कोई भी कौम ख्वाह व अक़लियत में क्यों ना हो, उसकी ख़यालात, मजहबी आज़ादी का एहतराम और हर फैसले में उसका एतमाद हासिल करना मुल्क की तरक्की के लिए लाजमी ज़रूरी है। 1937 आहिस्ता आहिस्ता 1939 में बदल गया। बरतानिया ने यूरोपीय हालात के सबब फ्रांस के साथ मिलकर जर्मनी के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। वायसराय हिंद ने भी अपने तौर पर हिंदुस्तान की तरफ से जर्मनी के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। जिन सूबों पर कांग्रेस की हुकूमतें थीं, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिए। मुसलमानों ने मुस्लिम लीग की अपील पर हर सूबे में यौम निजात मनाया। कांग्रेस राज का मज़ा चखने के बाद हिंदुस्तान के मुसलमान हर सूबे में कसीर और कसीर तादाद में शरीक हुए। इसी के सबब मुस्लिम लीग ने बहुत थोड़े अरसे बाद मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात का मर्तबा हासिल कर लिया। कांग्रेस राज के तजुर्बे ने मुसलमानों और मुस्लिम लीग के अंदर अलहदा वतन की ख्वाहिश पैदा कर दी। चुनांचे 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर इजलास में मशहूर करारदाद लाहौर अलहदा वतन की मंजूरी की गई। ये इजलास कायद-ए-आज़म के ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें बंगाल के वज़ीर आला फजलुल हक ने करारदाद पेश की, जिसके बाद में करारदाद पाकिस्तान के नाम से मौसूम किया गया। यानी जोग्राफियाई लिहाज से हिंदुस्तान के शुमाल, मगरबी और मशरक़ी इलाक़ों में मुसलमान अक्सरियत रखते हैं। इन्हें खुद मुख्तार रियासतें करार दी जाएँ और जिनमें मुसलमान अक़लियत में हैं, वहाँ उनके और दीगर अक़लियतों के सलाह मशवरे से उनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाए। ये करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। इसके साथ ही अलहदा वतन का मुतालबा ज़ोर पकड़ गया, क्योंकि मुसलमान एक अलहदा कौम है जिनकी अपनी तहज़ीब, सक़ाफ़त, ज़बान, तमद्दुन वग़ैरह और अपने नज़रियात हैं। अंग्रेज़ों के जाने के बाद हिंदू हुक्मरान बनने के ख्वाब देख रहे थे। जब उनका यह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता हुआ नज़र न आया तो इन्होंने फितना फसाद को हवा देनी शुरू कर दी। हिंदू ही नहीं बल्कि अंग्रेज़ भी मुसलमानों के इस मुतालबे के ख़िलाफ़ हो गए और इसका इजहार क्रिस्ट मिशन की आमद की सूरत में हुआ, जो 1942 में आया, जिसे मुसलमानों ने मुस्तरद कर दिया और बिलाखिर क्रिस्ट मिशन को पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम करना पड़ा। 26 अक्टूबर 1941 को आपने अंग्रेज़ी रोज़नामा डॉन का इफ्तिताह किया। 20 जून 1943 को सिंध मुस्लिम कॉलेज कराची का आपने इफ्तिताह किया। 18 मार्च 1944 लाहौर मुस्लिम स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह भी आपने किया। 25 जून 1945 को वायसराय हिंद लॉर्ड बिबल की अबूरी हुकूमत ने शिमला में हिंदुस्तानी लीडरों की कॉन्फ्रेंस तलब की। इसमें कांग्रेस और अंग्रेज़ों ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात मानने से इनकार कर दिया, तो कायद-ए-आज़म ने भी किसी किस्म की मफाहिमत से काम नहीं लिया और ज़बरदस्त एहतजाज किया और ये कॉन्फ्रेंस बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई। 1946 के इंतखाबात ने मुस्लिम लीग के वजूद को मुस्तहकम कर दिया। इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग को शानदार कामयाबी हुई और 11 नवंबर को यौम फ़तह मनाने का ऐलान किया गया। 19 जनवरी को आप मरकज़ी मजलिस क़ानून साज़ असम्बली में मुस्लिम लीग के लीडर मुंतखब हुए। अप्रैल 1946 में बरतानवी वज़ारती मिशन की हिंदुस्तान आमद हुई और इसकी तजावीज़ को मंजूर कर लिया गया, लेकिन कांग्रेस ने बाद में इन्हें मुस्तरद कर दिया। 29 जुलाई को वज़ारती मिशन की इत्बा का फ़र्ज़ आयद करती हुई और दूसरे इंसानों के साथ इस तरह पेश आने का तकाज़ा करती जैसे अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ पेश करते हैं। 19 जनवरी को आप मरकज़ी मजलिस क़ानून साज़ असम्बली में मुस्लिम लीग के लीडर मुंतखब हुए। अप्रैल 1946 में बरतानवी वज़ारती मिशन की हिंदुस्तान आमद हुई और इसकी तजावीज़ को मंजूर कर लिया गया, लेकिन कांग्रेस ने बाद में इन्हें मुस्तरद कर दिया। 29 जुलाई को वज़ारती मिशन मुस्तरद करते हुए दरमियानी रास्ता इख्तियार करने का ऐलान किया गया। मज़हब को बड़ी अहमियत देते हुए कायद-ए-आज़म फरमाते हैं, कुरान ने इंसान को खुदा का खलीफा और नाइब कहा है। इंसान की इस तारीफ़ को अगर कोई इम्तियाज़ी हैसियत हासिल है तो फिर वो हम पर कुरान की इत्बा का फ़र्ज़ आयद करती है और दूसरे इंसानों के साथ इस तरह पेश आने का तकाज़ा करती है जैसे अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ पेश आते हैं। किसी चीज़ ने मुसलमानों को एक दस्ते वाहिद बना रखा है। इस माशरे के लिए बुनियादी पत्थर और भारी लंगर खुद इख्तियारी
اور بھاری لنگر کی حیثیت رکھنے والی کون سی چیز ہے؟ یہ دراصل اسلام ہے، یہ خدا کی عظیم کتاب قرآن ہے۔ آپ قلم کو زبردست قوت سمجھتے تھے جس سے قوموں کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ آپ نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ مسلمانان ہند ایک قوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حق خود اختیاری ان کا پیدائشی حق ہے جو اقتصادی اعتبار سے مضبوط مملکت ہوگی۔ آخر 10 کروڑ مسلمان 25 کروڑ ہندوؤں کے زیر تسلط کیوں رہیں؟ 21 مارچ 1947 کو بطور وائسرائے اور گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن دہلی پہنچے، لیگ اور کانگریس کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور بتایا کہ حکومت برطانیہ نے ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ منظور کر چکی اور اختیارات 15 اگست کو منتقل کر دیے جائیں گے۔ 3 جون کی شام قائد اعظم نے آل انڈیا ریڈیو دہلی سے تقریر کی اور پہلی مرتبہ پاکستان زندہ باد کا فلک شگاف نعرہ ایوانوں میں گونجا۔ 13 جون 1947 کو تقسیم ہند کے مسئلے پر قائد اعظم نے فرمایا، برطانوی اقتدار کے خاتمے پر ریاستیں آزاد اور خود مختار ہو جائیں گی، اس لیے انہیں ہندوستان یا پاکستان میں سے کسی کے ساتھ شریک ہونے کا حق ہوگا۔ 19 جون 1947 کو قائد اعظم نے کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنانے کا فیصلہ کیا۔ 2 جولائی کو قائد اعظم کو پاکستان کا پہلا گورنر جنرل بنانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کی 10 جولائی کو برطانوی وزیر اعظم لارڈ ایلی نے تصدیق کر دی۔ 18 جولائی کو انتقال اقتدار کا شاہی فرمان جاری ہوا اور 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان المبارک کو ایک نومولود اسلامی مملکت کی حیثیت سے پاکستان کا وجود دنیا کے نقشے پر ابھرا، اور یوں قائد اعظم علامہ اقبال اور کروڑوں مسلمانوں کا خواب پورا ہوا اور لاکھوں شہیدوں کا خون رنگ لایا اور ہمیں آزادی کی نعمت حاصل ہوئی۔ اسی دن لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے منتقلی اقتدار کے بارے میں بادشاہ جارج ہچم کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ قائد اعظم نے رسمی شکریہ کی تقریر کی۔ قائد اعظم کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ 15 اگست کو قائد اعظم نے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ کون بے گمان ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح، ملت کا پاسبان ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ ملت ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے، ملت ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے، تقدیر کی اذان ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح، ملت کا پاسبان ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔
جنا